اندھیری رات، خاموش پہاڑ، مکہ کی وادی سو رہی ہے، لیکن اس خاموشی میں ایک ایسا لمحہ چھپا ہے جو زمین کی تقدیر بدلنے والا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس کے بعد تاریخ ویسی نہ رہے گی۔ ایک انسان غار میں تنہا، سوچ میں گم، دل بوجھل، نگاہیں آسمان کی طرف۔ اچانک خاموشی ٹوٹتی ہے، ایک آواز جو دل تک اترتی ہے، اقرا۔ یہ صرف ایک لفظ نہیں، یہ انسانیت کے لیے ایک نیا آغاز ہے۔ مگر سوال یہ ہے، یہ نور کیوں اترا اسی رات، اسی غار میں، اسی انسان پر؟ یہ ہے نور کے ظہور کی داستان۔ اسلامی تاریخ میں کچھ لمحات ایسے ہیں جو صرف واقعات نہیں ہوتے، وہ انقلابات ہوتے ہیں۔ 610 عیسوی، مکہ، ایک معاشرہ جو ظاہری طور پر زندہ ہے مگر روحانی طور پر مردہ۔ شرک، ظلم، طبقاتی فرق، عورت کی تذلیل، غریب کی بے بسی۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ انسانیت کو تنہا نہیں چھوڑتا، وہ ایک انسان کو چنتا ہے، نہ بادشاہ، نہ عالم، نہ سردار، بلکہ ایک سچا، آمین، خاموش مزاج، سوچنے والا انسان۔ یہ قسط اسی انتخاب کی داستان ہے، یہ قسط ہے نبوت کی آغاز کی، یہ قسط ہے پہلی وحی کی، یہ قسط ہے نور کے ظہور کی۔ مکہ، ابراہیم علیہ السلام کا شہر، لیکن اب ابراہیم علیہ السلام کی توحید یہاں اجنبی ہو چکی ہے۔ کعبہ، جہاں کبھی ایک اللہ کی عبادت ہوتی تھی، آج وہاں 360 بت کھڑے ہیں۔ ہر قبیلے کا اپنا خدا، ہر خواہش کا الگ معبود۔ طاقت حق بن چکی ہے اور کمزوری جرم۔ بیٹی پیدا ہو تو باپ کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے۔ عورت وراثت نہیں، مال ہے۔ غلام انسان نہیں، چیز ہے۔ سود معاشرے کی رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ شراب فخر ہے، جوا روایات ہے۔ یہ وہ ماحول ہے جہاں سچ بولنا خطرہ ہے اور سوال کرنا بغاوت۔ لیکن اسی معاشرے میں ایک شخص ہے جو اس سب سے مختلف ہے، عبداللہ کا بیٹا، آمنہ کی دعا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ چیخنے والا، نہ جگڑنے والا، لوگ اسے کہتے ہیں الصادق، الامین۔ وہ بتوں کو نہیں مانتے، وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ ظلم پر خاموش نہیں رہتے، لیکن وہ بغاوت بھی نہیں کرتے۔ وہ دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، دل میں سوال اٹھتے ہیں، یہ کائنات، یہ نظام، یہ زندگی، کیا سب بے مقصد ہے؟ ان کے دل میں ایک خلش ہے، سچ کی تلاش۔ جب مکہ شور بن جاتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کی طرف جاتے ہیں۔ ایک غار، غار ہیرا، تنگ، خاموش، سخت، لیکن یہاں دل کو سکون ہے۔ یہاں نہ بت ہے، نہ بازار، صرف آسمان اور سوال۔ وہ دنوں تک یہاں قیام کرتے ہیں، سوچتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں ابراہیمی طریقے پر۔ کسی کو خبر نہیں کہ یہی غار جلد زمین کا سب سے عظیم مرکز بننے والا ہے۔ رمضان کی ایک رات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار میں ہیں۔ اچانک فضا بدلتی ہے، دل پر بوجھ، سانس رکتی ہے۔ ایک ہستی سامنے آتی ہے، ناقابل بیان، طاقتور، پرہیبت۔ وہ کہتی ہے اقرا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا جاتے ہیں، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ ہستی قریب آتی ہے، زور سے تھامتی ہے، دوبارہ اقرا۔ تیسری بار، پھر وہ الفاظ جو تاریخ بن گئے، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ یہ وہی ہے، یہ لمحہ ہے جہاں انسان رسول بن گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانپ رہے ہیں۔ یہ بوجھ جسم کا نہیں، ذمہ داری کا ہے۔ وہ غار سے نکلتے ہیں، پہاڑ گواہ ہے۔ یہ صرف ایک انسان کی زندگی کا لمحہ نہیں، یہ انسانیت کی نئی صبح ہے۔ غار ہیرا کے اندر وہ لمحہ ختم ہو چکا تھا، لیکن اس کا اثر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر ابھی باقی تھا۔ جسم لرز رہا تھا، سانس تیز تھی، دل بوجھل تھا۔ یہ خوف نہیں تھا، یہ ذمہ داری تھی۔
ایک انسان جسے ابھی بتایا گیا تھا کہ وہ اب صرف محمد نہیں رہا، وہ اللہ کا رسول ہے۔ وہ غار سے باہر نکلتے ہیں، پہاڑ خاموش ہے، رات کی ساکت ہے، آسمان گہرا ہے، لیکن کائنات بدل چکی ہے۔ ہر قدم کے ساتھ وہی آواز دل میں گونج رہی ہے، اقرا۔ یہ لفظ کانوں میں نہیں، روح میں اتر چکا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے مکہ کی طرف بڑھتے ہیں، دل میں ایک ہی خواہش، کسی اپنے کا سہارا۔ دروازہ کھلتا ہے، خدیجہ رضی اللہ عنہ، چہرے پر تشویش، آنکھوں میں محبت۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز لرزتی ہے، زملوئی زملوئی، مجھے اڑا دو، مجھے ڈھانپ لو۔ چادر اڑائی جاتی ہے، سکون آہستہ آہستہ لوٹتا ہے۔ پھر سب کچھ جو غار میں ہوا خدیجہ رضی اللہ عنہ کو بتایا جاتا ہے، اور یہاں تاریخ کا ایک اور عظیم لمحہ آتا ہے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ سنتی ہیں، نہ گھبراہٹ نہ شک بلکہ یقین۔ وہ ایک جملہ کہتی ہے جو ہمیشہ کے لیے اسلامی تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے، ہرگز نہیں، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلح رحمی کرتے ہیں، کمزور کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کے کاموں میں ساتھ دیتے ہیں۔ یہ صرف تسلی نہیں تھی، یہ نبوت کی پہلی تصدیق تھی۔ دنیا کی پہلی مومن خدیجہ رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا چاچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہیں۔ ورقہ اہل کتاب میں سے ایک سچ کا متلاشی۔ وہ سنتے ہیں خاموشی سے، پھر کہتے ہیں یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونک جاتے ہیں، کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ جواب آتا ہے، ہاں، جو بھی یہ پیغام لایا مجھ سے دشمنی کی گئی۔ یہ الفاظ نبوت کی قیمت بتا رہے تھے۔ پھر وہی رک جاتی ہے، دن، ہفتے، مہینے، خاموشی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے ہیں، دل میں سوال، کیا سب ختم ہو گیا؟ لیکن یہ خاموشی انکار نہیں تھی، یہ تیاری تھی۔ یہ اللہ کا طریقہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ داری کو دل میں بسا لے۔ اور پھر اچانک آواز دوبارہ آتی ہے، لیکن اب الفاظ بدل گئے ہیں، یا ایھا المدثر، اے اور لپیٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو۔ یہ اب خاموش نبوت نہیں تھی، یہ اعلان تھا، یہ دعوت تھی، یہ انقلاب کی شروعات تھی۔ یہ کس صرف وحی کی کہانی نہیں، یہ ہمیں سبق سکھاتی ہے کہ اللہ اندھیروں میں بھی روشنی اتارتا ہے۔ سچ ہمیشہ تنہائی سے شروع ہوتا ہے، حق کی قیمت صبر ہے، اور سب سے پہلی طاقت ایمان اور کردار ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے، لیکن اللہ ان کے ساتھ تھا، اور یہی ہر دور کے مومن کے لیے پیغام ہے۔ اگر تم حق پر ہو تو تعداد نہیں، کردار کافی ہے، اور یہی ہر دور کے مومن کے لیے پیغام ہے۔ اگر تم حق پر ہو تو تعداد نہیں، کردار کافی ہے۔